مسواک کیا ہے؟ دانت صاف کرنے کی ملائم سرے والی پیڑ کی لکڑی کو مسواک کہتے ہیں۔ اس لکڑی میں نمک اور خاص قسم کا قدرتی اشیاء پائی جاتی ہیں جو دانتوں میں چمک پیدا کرتا ہے۔ مسواک کئی قسم کے ہوتے ہیں جیسے نیم، جیتون اور پیلو وغیرہ۔ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ مسواک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت پسند تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر اس بات کو مشکل نہ جانتا تو مسلمانوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک کریں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت دشواری میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو ضروری قرار دیتا۔ مسواک کرنے کی فضیلت اور اہمیت۔ مسواک یا داتون دانتوں اور منہ کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے صفائی کے علاوہ بہت سی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ دین اسلام میں اس کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ ہر نبی کی سنت ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت رہی ہے۔ مسواک کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی ایسی سنت جس کا چھوڑنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اس کے متعلق چند حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں اس کو نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں: حیا کا ہونا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مسوڑوں کو چھیل نہ ڈالوں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے کہ تمہارے منہ قرآن کے واسطے ہیں، بس ان کو مسواک سے صاف کرو۔ مسواک کا انتظام رکھو کہ وہ سبب ہے منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا۔ مسواک کے ساتھ نماز بنا مسواک کیے پڑھی گئی نماز سے 70 گنا بہتر ہے۔ اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو مومن مسواک کی عادت رکھتا ہو تو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیم کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ مسواک کے متعلق کچھ خاص باتیں اور مسائل۔ مسواک کی اہمیت جان لینے کے بعد اس سے متعلق کچھ خاص باتیں اور مسائل بھی جاننا ضروری ہیں۔ مسواک نہ تو بہت سخت ہو نہ بہت نرم۔ مسواک پیلو یا نیم وغیرہ کی لکڑی کی ہو، پھل یا خوشبودار پھول کے پیڑ کی نہ ہو، چنگلی کے برابر موٹی اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت لمبی ہو، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنے میں پریشانی ہو۔ مسواک جب کرنے کے قابل نہ رہے تو اسے دفن کر دینا چاہیے یا کسی ایسی جگہ رکھ دیں کہ کسی ناپاک جگہ میں نہ گرے، کیونکہ یہ سنت کے ادا کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ مسواک داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے اور اس طرح ہاتھ میں لی جائے کہ چنگلی مسواک نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر نیچے ہو اور مٹھی نہ بندھے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کریں، لمبائی میں نہیں۔ چت لیٹ کر مسواک نہ کریں، پہلے دائیں طرف
کے اوپر کے دانت مانجیں، پھر بائیں طرف کے اوپر کے دانت، پھر دائنی طرف کے نیچے کے دانت اور پھر بائیں طرف کے نیچے کے دانت۔ جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھو لیں اور مسواک کرنے کے بعد بھی اسے دھو لیں۔ زمین پر پڑی نہ چھوڑیں بلکہ کھڑی رکھیں اور اسے اس طرح کھڑی رکھیں کہ اس کے ریشے والا حصہ اوپر رہے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی یا سخت کپڑے سے دانت مانجھ لیں اور اگر دانت نہ ہو تو انگلی یا سخت کپڑا مسوڑوں پر پھیر لیں۔ مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے ہے، تو جو آدمی ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے اسے ہر نماز کے لیے اس وقت تک مسواک کرنا ضروری نہیں جب تک منہ میں بو نہ آنے لگے۔ منہ کی بو دور کرنے کے لیے یہ مستقل سنت ہے۔ اگر وضو میں مسواک نہیں کر سکے تو نماز کے وقت کر لینا چاہیے۔ مسواک کب کرنا چاہیے؟ وضو کرتے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، دانتوں پر پیلا پن یا میل چڑھ جانے پر، سونے سے پہلے، کافی دیر تک کچھ نہ کھانے کی وجہ سے یا کوئی بدبودار چیز کھانے سے منہ کا مزہ خراب ہو جانے پر، سونے کے بعد اٹھنے پر، منہ میں بدبو ہو جانے کے وقت اور دانتوں کے رنگ میں بدلاؤ پیدا ہونے پر، نماز میں کھڑے ہونے کے وقت، اگر وضو اور نماز میں زیادہ فاصلہ ہو گیا ہو، ذکر الہی کرنے سے پہلے، خانہ کعبہ میں حتیم میں داخل ہونے کے وقت، اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد، کسی بھی مجلس خیر میں جانے سے پہلے، بھوک پیاس لگنے کے وقت، موت کے آثار پیدا ہونے سے پہلے، سحری کے وقت، کھانا کھانے سے پہلے، سفر میں جانے سے پہلے۔ مسواک کے دنیاوی فائدے۔ جہاں احادیث میں مسواک کی اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہیں اس کے دنیاوی فائدے بھی بے شمار ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: بہت سی بیماریوں میں شفا، جلدی بڑھاپا نہیں آتا، نظر تیز کرتا ہے، منہ صاف کرتا ہے اور اس کی بدبو دور کرتا ہے، دانتوں کا پیلا پن دور کر کے انہیں سفید اور چمکدار بناتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کی زیادہ تر بیماریاں دور کرتا ہے۔